نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں وہ نایاب کتاب سے متعلق آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے کے جو فارمولے ہیں وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ کیمیا سے متعلق بہت پرانی کتاب ہے۔ تو دوستو، اس میں الماس کے ریزوں کو گلانے کا ایک طریقہ ہے، لکھا ہے کہ الماس کے ریزوں کو کٹھالی میں تپا کر گرم کر کے اس کے اوپر کپور کچری چبڑ کا نمک جو ہے نا، اس کے سالم پودے کا جڑ، پتا اور بیج، یہ تخم سب ملا کر اس کو جلا کر اس کا نمک بنائیں اور اس کو چرخ دے کر اوپر جو ہے نا اس کو ڈالنا ہے، تو یہ چرخ کھا کر یک دانہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ریزوں کو یک دانہ الماس بنانا۔ ریزے الماس یا دیگر جوہرات جو بھی ہوں لے کر اس کے ہم وزن سمولفار سفید مصفہ سہاگا حکمت کر کے 10 سیر آگ دیں 10 سیر آگ دیں، ریزے پگھل کر یک دانہ بن جائیں گے۔ یعنی جتنے الماس کے ریزے ہیں ان کے برابر وزن سمولفار اور برابر وزن شورا مصفہ اور سہاگے حکمت یہ لے کر 10 سیر کی آگ دینی ہے، تو ریزے پگھل کر یک دانہ بن جائیں گے۔ تو شورے کو مصفہ کرنے کا ایک عام طریقہ ہے کہ شورے کو 1 کلو کلمی شورا ہو تو اس کو پانی میں ابال کر اس کا مقطر لے کر پھر اس کو سلور کے برتن میں ڈال کر فریج میں رکھیں، تو یہ ٹھنڈا ہو کر اس کی کلمیں بیٹھ جاتی ہیں، کلمیں ہو جاتی ہیں، کسی کپڑے پر ڈال کر ان کو خشک کر لیں، تو یہ کلمی شورا جو ہے نا مصفہ ہو گیا۔ اور سہاگا حکمت بھی بتا دیتا ہوں کہ سہاگا حکمت کس طرح بنانا ہے۔ تو دوستو، سہاگا حکمت بنانے کی ترکیب کچھ اس طرح ہے کہ 5 تولے سہاگا لینا ہے، 2 تولے کلمی شورا لینا ہے اور 1 تولہ نوشادر لینا ہے۔ ان کو ایک چینی کے برتن میں ڈال کر اس کو مکس کرنا ہے، پھر ان کو آگ پر پکانا ہے۔ تو جب یہ خشک ہونے پر حلوہ نما ہو جائے تو اس میں 1 کلو پانی اور ڈال دیں۔ جب وہ خشک ہونے پر ہو تو پھر 1 کلو اور پانی ڈال دینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے تو پھر اس کو لے کر کسی بھی یہ جو نسخہ بتایا تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر کسی چیز جو آپ چرخ دیتے ہیں تو اس کو اگر اس کی فوٹو ہو یا اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو اگر اس کی آپ سہاگے کی چٹکی دیں گے تو یہ انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دے گا۔ یہ سہاگہ حکمت بہت اچھا سہاگا بنتا ہے، تو یہ کیمیا میں استعمال ہوتا ہے۔ کشتہ الماس کو 41 بار تیزاب شورا میں بجھاؤ دیں اور پھر اس کو نمک مدار اور نمک کے ہرمل کے درمیان رکھ کر 10 سیر کی آگ دیں، تو یہ الماس کشتہ ہو جائے گا۔ اب کشتہ الماس جست والا۔ ایک اینٹ میں کاواک سوراخ کر کے گڑا سا بنا کر اس میں جست ڈالیں اور الماس ڈالیں اور اس کو صبح تا شام پکائیں تو پھر یہ پیسک ہو جائے گا، اور اس کو لے کر کلی کے کشتہ میں رکھ کر 10 سیر کی آگ دیں تو یہ شگفت ہوگا۔ کشتہ الماس کٹوری مس والا، یعنی تانبے کی کٹوری والا۔ تو کلئی مصفہ پارا مصفہ 2 تولہ لے کر گرا کر کے اس کے درمیان الماس رکھ کر گولی بنا لیں اور خشک کریں۔ رس کپور، دارچکنا، سمولفار، شنگرف 1 تولہ لے کر اس کو شیر مدار میں کھرل کر کے اس گولی کے اوپر لیپ کر کے خشک کریں۔ اسے کٹوری مس میں رکھ کر اس کو مضبوط گلکمت کپڑوٹی کر کے اور اس کو 24 گھنٹے ریت میں رکھ کر پکائیں۔ سرد کر کے نکالیں۔ بمائے گھرا کھرل کریں، نکرا یا تانبے پر طرح کریں تو
خالص شمس ہوگا۔ آج کا میرا آخری نسخہ ہے کشتہ الماس توتیہ والا۔ تیزاب شورا 5 تولہ گرم کر کے 1 تولہ ایکونیٹ، اس میں جو میں نے اس کا فارمولہ بھی بتایا تھا، تو ایکونیٹ بنا کر اس میں 1 تولہ ڈالیں تو 1 ہفتہ رکھ چھوڑیں گے تو یہ سرد ہو جائے گا۔ اس میں فاسفورس 1 تولہ ڈالیں اور 3 یوم رکھیں تو فاسفورس بھی سرد ہو جائے گا۔ اسے 1 تولہ کافور پر لیپ کر کے تشویہ دیں، کافور قائم ہوگا۔ اب اسے 1 تولہ کافور پر لیپ کر کے پارچہ کہنا پرانے کپڑا نصف چھٹانک لپیٹ کر اس کو آگ دیں تو کشتہ ہوگا، کشتہ سفید ہوگا۔ اب ایک ماشا کشتہ توتیہ اور 1 ماشا مذکورہ کافور لے کر 1 رتی الماس درمیان میں رکھ کر 1 پاؤ کپڑا لپیٹ کر پرانا کپڑا لپیٹ کر اس کو آگ دیں اور یہ عمل 4-5 دفعہ کریں، الماس کشتہ جاذب سیماب ہوگا۔ تو دوستو یہ فارمولے تھے اس اپنی کتاب کے جس کا میں نے بیان کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اگر کسی دوست کو سمجھ آتے ہیں تو یہ کتابی فارمولے ہیں تو پریکٹیکل کرے، کسی کو سمجھ نہ آئے نہ کرے۔ اگر کسی نسخے کے بارے میں کوئی وضاحت ہے کرنی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں انشاءاللہ، تو میں رہنمائی دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو آج کل یوٹیوب کا دور ہے، بعض لوگ ایسے نسخے لے کر ان میں کمی بیشی کر کے توڑ پھوڑ کر کے اپنے نام پر بیان کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ تو یہ جس طرح بھی کتاب میں درج ہیں میں اسی طرح آپ دوستوں سے شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی ایک نسخہ بھی کسی دوست کو سمجھ آتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو نہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ بہت شکریہ اپنے دوستوں کا، اور بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ ملیں گے ایک نایاب ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔